بھائی کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم پڑ گیا کہ میں نے نہیں جانا تو پھر وہم ہی ہے نا حضرت، حقیقت تو نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا تو ہے۔ اگر آپ مان جائیں گے تو وقت اچھا گزرے گا، نہیں مانو گے تو تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن جانا تو پڑے گا۔ کیونکہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کے پاکستان میں بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ کلثوم نواز صاحب، بڑے بڑے نام۔ ہم تو ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے، صرف حضرت انسان ہے جو موت کو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے۔ اور باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو جانا۔ تو بھئی یہاں تو بکری کا بچہ آپے سے باہر ہو جائے تو وہ نہیں ہم سے کنٹرول ہوتا، وہ تو پھر اونٹ قداور جانور، کون اس کو سنبھالے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اس کی نکیل پکڑ کے لکھا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا، وہیں بیٹھ گیا، اور ایک دو دن بعد وہیں مر گئے۔ ظاہر بازار والوں نے تو دیکھا تھا، بس وہ منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ہم پوچھیں۔ اب تشریف لائے تو سارے لوگ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی حضرت آپ کو یاد ہے اونٹ؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ تو آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ حضرت وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گئے اور وہیں مر گئے۔ کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو کہا تھا کیوں ہے نہ پھوڑ ہوئے ہیں، مرنا نہیں یاد ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل جانا ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی کٹ بیٹھا یہ کہ یہ مولویاں دوجیاں گلاں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی دوسری گل، لیکن گل ہے یہ کہ جانا ہے، تو جو مرضی کر لے، گل ہے یہ کہ تو جانا ہے۔ شیطان تجھے جتنے مرضی دھوکے دے، نہیں ہے مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بات پھر بھی یہی ہے کہ تو نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، تو نے بھی جانا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت بھائی بزرگوں نے ہماری بڑی خیر خائی کی، انہوں نے قرآن کا نور ہمارے سامنے ہمارے انداز میں رکھتے گئے۔ جس مرضی صوفی کے در پہ جاؤ وہ آپ کو نئے پھول عطا کرے گا، اور خوشبو اس میں سے قرآن و حدیث کی آئے گی۔ بابا فرید بھی بولے، آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، یار رنگ ہے نا مالک ویکھ لو، ہیں یہ مالک کے رنگ ہیں حضرت، اس نے مٹی کو کیا کیا رنگ عطا کر دی۔ مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہیں، اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو بخار آتا ہے، اس کو زکام آتا ہے، یہ خوش ہوتی ہے، یہ دکھی ہوتی ہے، یہ روتی بھی ہے، یہ ہنستی بھی ہے، یہ اللہ نے مٹی کو انداز عطا کر دی، لیکن ہے مٹی ہے۔ یہ پتہ ہے ہمیں غصہ کیوں اتنا آتا ہے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا، واقعات ہے حضرت جی۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت، علماء سے محبت کریں اور کتابیں پڑھا کریں، علماء سے پوچھ کے جو آسان فہم کتب ہیں آپ ان کو پڑھا کریں، آپ کو بڑا کچھ پتہ چلے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مثنوی میں حکایت کیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ اب تو حضرت فریجیں آ گئی نا، شاید بچوں کو نہ پتا ہو گھڑے وغیرہ، پہلے تو پانی گھڑے میں ہوتا تھا، ٹھنڈا کرنے کے لیے نا پانی گھڑے میں ڈالا، گھڑے سے بھی اوپر ایک اور جا کے آپشن جس کو کہتے ہیں چجر، گھڑا تو اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا لیکن چجر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بغیر برف کے اتنا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو آپ کی پیاس بھی بجھائے گا، آپ کو تسکین بھی دے گا اور آپ کا نقصان بھی کوئی نہیں کرے گا۔ فریج کا پانی جو ہے نا، یہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں تو یہ آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا، اس سے آپ کو پیاس اور لگے گی، آپ کا سٹمک خراب ہوگا، آپ کی جو اعصاب ہیں وہ دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے۔ لیکن وہ جو چجر ہے اس کا پانی آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ پہلے چجر ہوتی تھی، اس میں جب پانی ڈالنا تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کسی نے زبان حال سے نا وہ چجر سے پوچھا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں چجر کو اردو میں کیا کہوں، وہ چجر سے کسی نے پوچھا، وہ چجرے تو ہے نہیں ٹھنڈی کیویں، جڑی تیرے چ شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی، اے کمال کیویں ہے تیرے چ؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں زبان حال سے چجر نے جواب دیا، وہ کہتی ہے بھی گل سن،
ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਦਾ आने वाला कल भी मिट्टी, तो उन्हें ठंडा नहीं होना तो और की होना है। ये असल में हम ये भूल गए हैं, हमें इसलिए बड़ा गुस्सा आता है। मिट्टी तो ठंडी होती है मिजाज के लिहाज से, हमें ये भूल गए। असल में वो जो साथ लग गया ना, भट्ट, जट, गुज्जर, राई है, बाजवा साहब, ये सारे रंग इसके हैं। अगर ये सारा कुछ उतर के जरा मिट्टी हो जाए ना, फिर कुछ भी नहीं होगा। ये सारी खराबियां इसकी हैं। अल्लाह ये कुछ भी नहीं है हज़रत जी। कुरान में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, वजालना बैनकुम शुअबन व क़बाइल लतआरफ़ू, ये तारुफ लेने बस, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये असल में ये खराबी है हज़रत जी। ये जड़ा ये गुजर है ना, ये नहीं खिलाउन दिंदा हज़रत जी, बाकी तो कख भी नहीं है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, ये गुजर नहीं खिलाउन दिंदा। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी पुल्ली। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी पुल्ली। मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई। खेड़ लै मियां, खेड़ लै, खेड़ लै जिन्नी देर तू खेड़, तेनू जेड़ा टाइम दिता है खेड़ लै। वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन वल्ला, खेड़ लै, होना मिट्टी है, ऐस तो अलावा तेरा कोई एंड नहीं। इसलिए हज़रत जी याद रखो, बड़ा मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। ये तो देखो ना क्या रह क्या गया हमारे पास, लड़ाइयां ही तो रह गई हैं, मोहब्बतें कहाँ रही हैं हमारे पास। लड़ाइयां, हर घर में लड़ाई, भाई ने भाई का गिरेबान पकड़ा हुआ है, भाई ने बहन पे केस करके उसको कचहरी बुलाया हुआ है, वो भैन की उंगली फड़ के उन्होंने नाल चीज लैन लैके जाने। हज़रत जी वो भरा जिहड़ा एक दूजे का वसा नहीं सा खांदे हुंदे, वो भरा कि जिन्हें दे दूजा भरा नहीं सी जांदा सी, खांदे नहीं सामने, नहीं मेरा भरा आएगा ते खावांगे। अज वही भरा भरा नूं कचहरी लाया जाता ते रूक के। क्यों? असी भुल गए, असी भुल गए। और ये जो बात मैं ये नहीं, ये हज़रत जी मैंने कहा ना, आप जिस सूफी के दर पे जाओगे आपको ये रंग मिलेगा। और रंग उन्होंने कुरान से लिया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार खलक़तहु मिन तीन है अना खैरु मिन्हु है। ठीक है, ये रंग उन्होंने कुरान से। फिर बाबा बुल्ले शाह ने भी इसको लिखा। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नूं दौड़ाए माटी दा खड़कार, माटी कदम करेंदी। अब शेर तो बड़े हैं, चलो मैं एंड कर दे। एंड पे हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, चार सैयां रल खेडन लगियां। ठीक है जी। पहले मैं आपको अपने घर का, मेरे अबू जी, मेरे वाले साहब, ये पिछले दिसंबर में इंतकाल हुआ है। पहले अबू जी, मैं, मेरी मिसिस और मेरे चार बच्चे, ये हम खेल रहे थे। की होया, एक खिलाड़ी निकल गया बीच में, अबू जी फौत हो गए। मैं मचका चार सैयां रल खेडन लगियां, खेडन डे दें। मैं अबू जी हाँ, मेरी घर दी अम्मी जी ने, नाल बच्चे हैं। चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड़ खूड़ मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी याद है। ये इसी तरह कुछ हज़रत जी प्रोग्राम होते हैं जो हमें डरा देते हैं। हमारा काम लोगों को डराना है, लेकिन कुछ प्रोग्राम हमें भी डरा देते हैं। मेरे सियालकोट में एक प्रोग्राम था वो इसाले सवाब का प्रोग्राम। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम लिया। वो थोड़ा मुझसे तकरीबन मेरी मस्जिद से 1.5-2 किलोमीटर के सड़क मैं सड़क की इस साइड पे, वो जरा सड़क की उस साइड पे, थोड़ा मोहल्ले के अंदर जाके ना, मैं जिस वक्त पहुंचा ना मस्जिद में, तो एक बच्चा कुरान करीम पढ़ रहा था। और इतना अच्छा कुरान करीम किसी आलिम दीन का बच्चे पढ़ सकता है, क्योंकि हमने तो अब अपने बच्चों को बस अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी। हम बड़े खुश हैं हज़रत जी कि हमारे बच्चों को ये आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बड़े खुश हैं हज़रत जी हम कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी आती है। हमें इस बात पर रोना नहीं आता कि हमारे बच्चों को इंग्लिश तो आती है, लेकिन हमारे बच्चों को कुरान नहीं आता कोई भी, हमारे बच्चों को कुरान नहीं आता कोई भी, और शौक भी नहीं है हज़रत जी। बस इस बात में हम बड़े खुश हैं, हमारे बच्चों को इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने कहा नहीं हज़रत, ये किसी आलमी बच्चे ने हज़रत जी हर लिहाज से कारी था। वो अदायगी बड़ी, तरतील का अंदाज बड़ा सोना, मखारज बड़े अच्छे, पुरहुरूफ बारीक हुरूफ, उसने बड़ा वाज़े फर्क किया। मैंने कहा बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा। वो पढ़ के बैठ गए ना, जिन्होंने मुझे बुलाया था ना, मैंने हज़रत से पूछा, मैंने कहा हज़रत बड़ा सोना बच्चे ने कुरान पढ़ा है, किसका साहबजादा है? ये जो उलमा हैं इनमें से किसका बेटा है? उन्होंने कहा नहीं जी किसी का भी नहीं। मैंने कहा जी किसका बच्चा है?
اس نے کہا جی جس نوجوان کے سال ثواب کی محفل پہ آپ آئے ہیں نا یہ اسی کا بچہ ہے اور اس کی عمر 11 سال ہے. اسے ایک اور چھوٹا ہے اس کی عمر 9 سال ہے. اسے ایک اور چھوٹا ہے اس کی عمر 7 سال ہے. اسے ایک اور چھوٹی بچی اس کی عمر 3 سال ہے. کیونکہ میرے بھی 4 بچے ہیں اور میرا بھی بڑا بیٹا محمد علی الیاس بھائی جانتے ہیں. تو کیونکہ ذرا داڑھی سے میں لگتا ہوں کہ واہ بھی بابا ہوں عمر بہت تھوڑی ہے. تو وہ میرا اپنا چھوٹا بچہ بیٹا جو محمد علی 11 سال کا ہے وہ کیونکہ بالکل لیول پہ تھا سارا کچھ میں ڈر گیا تھا اور میں اتنا ڈرا کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بال کھڑے ہو جانے میرے بال کھڑے ہو گئے. میں نے حضرت جی کسی سے نہیں پوچھا میں نے خود سے پوچھا. میں نے کہا سلیمان تو بڑے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا سلیمان تو بڑے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہے مجھے صرف ہے 10 سے اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے میں حضرت جی ڈر گیا اور میں اتنا ڈرا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کسی سے نہیں پوچھا میں نے خود سے سوال کیا. میں نے کہا سلیمان بڑے تیرے لمبے پروگرام ہے تو مینوں دس اس نوجوان کا دل کیتا انہیں اپنی 3 سال کی دھی چھڑ کے جانتے اس کا دل ماننا ہوگا اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو. لیکن حضرت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھا. یہ جو آپ کے اور میرے بہانے ہیں نا یہ آپ کے اور میرے ہی ہیں. یہ ہماری یوتھ کے بہانے حضرت ان کو نماز کی دعوت دیں سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے. وہ کیا میرے کپڑے نہیں صاحب. اب ان کو بولے نا یار ہم پوریم جانا کہیں گے نہیں میں پینٹ بدل کے آیا. یہ آپ کا بہانہ یہاں ہی چل رہا ہے. یہ جو ہم بڑے ہیں ہمارا بھی ایک ہی بہانہ ہے وہ حضرت نماز. وہ حضرت تمہیں پتہ ہے کام کا بڑا برڈن. تسی مولوی لوگ تو ویلے ہو نا پڑھ پڑھ لیندے ہو ساڈے کول ذرا نہیں پڑھی جاتی. وہ حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اے بہانہ اتنے نہیں جے لگنا ہے. آپ کا یہ بہانہ اسرائیل علیہ السلام کو نہیں لگے گا کہ جی میری تو دکان کھلی ہوئی ہے اور جی میرے تو بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ آپ کا بہانہ نہیں چلے گا. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں. عذر بہانہ چلنا نہیں. جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے. ٹہنا نہیں ہے یہ حقیقت ہے. ٹہنا ہے ٹہنا ہی ٹہنا. اس لیے حضرت جی اپنے اللہ کو یاد کیا. اور ماشاءاللہ ادھر بہنیں بھی بیٹھی ہیں. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میں کیونکہ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب و غریب سا معاشرہ ہے. بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ اپنے دوپٹوں اور اپنے چادروں کی حفاظت کرنا. دوپٹہ نہ چھوڑنا چادر جتنا مرضی زمانہ بدلے ہم نے نہیں بدل. کیونکہ ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہم جب بھی دیکھیں گے ہم سیدہ خاتون جنت کی طرف دیکھیں گے. انڈیا کی ایکٹرس ہیں کیا کر رہی ہیں پاکستانی میڈیا کیا دکھا رہے ہیں. میں خود اپنے بچوں اپنی فیملی بس میں نے کہا بھی چادر دوپٹہ نہیں چھوڑ. میں وہ سختی نہیں کروں گا لیکن اور قربان جاؤں اللہ کرے یہ ہماری بچیوں کے تقوی سلامت رہے. حضرت جی ہم سارے ماؤں والے ہیں. ہم سارے ماؤں والے. آپ کو پتہ ہے ماں سے بندہ کتنا فری ہوتا ہے. اب آج میں یہ میری جا کے بڑا فری ہوتا ہے. ہم اکثر گھروں میں جاتے ہیں تو امی جی نے نہ بھی دوپٹہ لیا ہو. اللہ میں نے کہنا اور اس بات پہ میں نے امی جی سے جھڑکیاں بھی کھائیں کہ اللہ ہوں تیرے سامنے دوپٹہ لینا. اللہ لینا چاہیے لیکن ٹھیک ہے بھائی میری ماں ہے میری ماں ہے. آگے سے امی نے مجھ سے ناراض ہونے لیا ہوں تیرے کو دوپٹہ لینا ایسے جھولی جی تو بہنا ہونا اسی سینے سے تو نے غذا لی ہے. اب تیرے سامنے بھی دوپٹہ لوں بس سادگی نا لیکن دوپٹہ لینا چاہیے. لیکن قربان جاؤں تمہیں بتاؤں کائنات کی سب سے عظیم ماں ہے قربان جاؤں. اور میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا میری بیٹیوں میری بہنوں جو مرضی تمہیں پاکستانی میڈیا دکھائے لیکن تم نے حضرت فاطمہ کو ہی دیکھنا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو مرضی زہر کھولیں یہ اے آر وائی والے یہ جیو کی یہ خبیث عورتیں جتنی مرضی تمہاری برین واشنگ کریں لیکن تم نے نہیں. تم نے جب بھی دیکھنا تم نے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے کبھی نہ دیکھنا ہے ان کو. یہ بازاری عورتیں ہیں
6 तलाकें लेके घर बैठी हुई हैं और आकर हमारी बेटियों को बता रही हैं कि घर किस तरह बसाना है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग भी मेरा साथ नहीं दोगे, आपने बाहर जाके ये बातें शुरू कर ला है भाई लगता मौलवी वेद है। बड़ा बड़ा मुहतात होकर बोलना पड़ता है। बमी देखते नहीं है हजरत, हमें क्लिप्स आते हैं, बच्चे हमें भेजते हैं कि हजरत ये मौजू है, आप इस पे बोल लें, आपकी बात सुनी जा रही है, आपके क्लिप सुने जाते हैं, आपका बोलना बनता है, लेकिन हम बड़ा मुहतात रहते हैं क्योंकि आपने ये नहीं कहना कि उस बंदे ने कहा क्या था, आपने बाहर जा कहना लै भी लगता मौलवी साहब ही जड़ा ना वेखते हैं। ये बस मजबूरी क्या है हजरत। हम तो बड़ी ऐसी जगह है जहां हमारा जी जाता है, हम तो मेरा दिल करता है मैं कभी स्नूकर क्लब चला जाऊं और जाके वहां बच्चों को तबलीग करूं, मेरे पुत्र हो केड़े पासे लगे थे, बड़ा कीमती वक्त है। लेकिन फिर डर लगता है कि जब मैंने स्नूकर क्लब से बाहर निकलना ना, आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचना, लगता है डॉक्टर साहब तबलीग करने गए थे, तो ये कहना लै भाई शुरू हो गई है स्नूकर। ये मेरा मुआशरा है हजरत जी, बीमारी है मेरे मुआशरे, ये मेरे मुआशरे की बीमारी है। हमने ऐनक ही वो लगा ली है जिसमें सिर्फ ऐप दिखाई देते हैं। ये मेरे मुआशरे की बीमारी है हजरत, हमने ऐनक ही वो लगा रखी है जिसमें सिर्फ ऐप नजर आते हैं। और नहीं हो यार वो ऐनका लैके आइए कि तू जिदे ना किसी दी खूबियां भी लभने, आपके मुआशरे में मोहब्बत फैल जाएगी। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया। वो माँ है आप बेटे हैं, वो माँ है वो आप बेटे हैं। अब फरमाते मेरी अम्मा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि हसन ने बेटा होने के बावजूद भी अम्मा फातिमा के सरे पाका को बाल देखा हो। हाँ बेटा है हजरत जी, बेटा। लेकिन फरमाते नौबत नहीं आई कि बेटा होने के बावजूद भी हसन ने कभी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और मेरी बेटी हो ना करो इस तरह, अपनी चादरों की अपनी जो है ना वो अपने दुपट्टों की हिफाजत करो, अपनी चादरों की हिफाजत करो। अल्लाह आप सब कुछ, हम बड़े मुश्किल दौर मैं बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ना दौर जितना मर्जी बदले तुम ना बदलना, तुम अपने दुपट्टों और अपनी चादरों की हिफाजत करो। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, सब ने जाना है, किसी ने भी नहीं, सब ने जाना है, सब ने। तो लिखा माशाअल्लाह, लिखा है कि जब मुझे आई है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, मैं इंशाल्लाह एंड उसी पे करूंगा, वो लिखा है कि हुजूर गौसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो जब आपका वक्त अखीर करीब आया ना, तो ये जो वक्त अखीर है ना, ये हमारे लिहाज से कुछ और होगा, उनके लिहाज से कुछ और होगा। हम तो दुनियादार हैं, उस वक्त पता नहीं हमें क्या क्या गम लाहिक होंगे, लेकिन उनके लिए वक्त बड़ा खुशी का वक्त होता है। तारीख कहती है कि मैंने कभी भी हजरत बिलाल को सजे नहीं देखा, मैंने जब भी हजरत बिलाल को देखा तो सादा ही देखा। आले शाम कहते हैं अगर हजरत बिलाल को सजे देखा तो सिर्फ एक बार देखा। सारे हैरान परेशान होकर हजरत बिलाल की बारगाह में हाजिर हुए, जाके अर्ज करते हैं मौज़न रसूल खैर तो है, आज लिबास भी नया है, दाढ़ी में तेल भी लगा हुआ है, आप खुश भी बने हैं, वो खास मौका है। आपने फरमाया खास से भी खास मौका है। अर्ज की क्या है? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। सब ने हैरान होकर अर्ज की हुजूर अपनी मौत पे भी कोई इतना खुश होता है? आपने फरमाया मैं तो खुश हूँ। तो अर्ज की हुजूर उसकी वजह? आपने फरमाया तुम्हारे लिए मौत है, मेरे लिए तो महबूब से मुलाकात का पैगाम आया है। ये आशिकों के रंग और होते हैं। वो बुल्ले शाह ने कहा था ना, घड़ी घड़ी गड़े आल बजावे, रैन वसल दी प्या कटावे। वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। ठीक है जी। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी आंखें बंद कर नज़ा की कैफियत आ रही है। तो एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है, तो उसको कलिमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि उसके सामने आवाज़ें बुलंद पड़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास ही कोई इस तरह का शख्स खड़ा था, तो लिखा है कि उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। आपको अर्ज करता है शेख का वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा जवाब सुनना शेख का। आपने आंखें खोल दी,
اور مسکرا کے نا اس شخص کو جواباً فرمانے لگے وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے ہائے 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 یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا یاد بھی انہوں ہی کرایا کنا یاد کیتا ہے لیکن حضرت جی یہ حق ہے یہ سچ ہے ہم بھول گئے ہیں سچ بالکل کوئی خوشامد والا معاملہ نہیں ہے ہم بھول گئے ہیں اور کتنا بھول گئے ہیں اب میرے پاس یہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کو کیا بولوں کہ ہم کتنا کو بھول گئے ہیں اب وقت بھی نہیں ہے پیچھے بس کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کر کے تو بس ایک بات بھائی میرا ایک اپنا مزاج ہے شاید میرے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو کر سکتا میں کرامتیں نہیں سناتا میں استقامت سناتا اور امت کو ضرورت بھی استقامت کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کس کمال کی تھی میرا مزاج ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے یہ آئینہ حضرت جو صوفیاء ہیں نا وہ کہتے ہیں کبھی آئینہ کے دھوکے میں نہ آنا صوفیاء کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے سب تو بڑا جھوٹا آئینہ ہے کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا بہت جھوٹ بولتا ہے یہ آپ کو آپ کا کوڑ تو دکھائے گا لیکن یہ آپ کو آپ کے اندر کا گند نہیں دکھائے گا یہ جھوٹ ہے بہت بڑا کبھی اس کے جھوٹ میں نہ آنا کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن سنت کے ساتھ ایک دعا بھی ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی اب یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ نہ دیکھتے ہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت کے پاس بھی ایک چینی آئینہ تھا آپ فرمائیں گے ایک ہی تھا ہاں جی ایک ہی تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مشینوں کا دور تو نہیں تھا دور سادہ تھا بڑا چیزیں تھیں لیکن تھیں کامیاب حضرت وہ ہوا کیا وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نا اسے وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں لیکن حضرت جی خادم بھی تو دیکھو نا کن کا تھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے اس کو کتب بنا کے بھیجتے ہیں اب وہ خادم تھا دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہ مبارک اس پہ پڑتی تھی وہ دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کرتا اس میں کتنے کمالات آ گئے ہوں گے وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا اور وضو فرما کے آپ نے آئینہ طلب کیا تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گئے وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضا اسی تے ٹوٹ گیا خود کو نکال ہی گیا بیچ میں سے اللہ کی ذات کو لے آئے کہ جب محبوب کا نام سنیں گے نا تو حضور غوث اعظم خوش ہو جائیں گے اس نے نام ہی نہیں لیا اپنا عرض کیا کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست حضور قضا ہی تھی ٹوٹ گیا میں نے نہیں توڑا کوئی بھی لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا ساتھ وہ کیا عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست چنگا ہویا ٹوٹ گیا نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا ہن یار نو یاد کریں گے لیکن حضرت جی میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ یا غوث ہیں لیکن میں اب اسی پہ بس اختتام کرتا ہوں بس اللہ کی مرضی و منشا نکلے تو ہم کافی دیر کیے راستے میں ایک جگہ رکنا تھا وہاں تھوڑے لیٹ ہو گئے پھر آگے ٹریفک نے بھی روک لیا ہے لیکن میں آپ سب سے یہی کہوں گا حضرت جی اسی شیشے دے تو کھینچا آگے دے نہ ہو حضرت یہ جو ہم کھیل رہے ہیں نا تو میں نے چنگا کہا میں تینوں چنگا کہا جو نکلی اور آؤ اس معیار پر چلیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی چنگے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ٹھیک آخری بات بس مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کی میں اسپیشلی اپنی بیٹیوں سے کہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ دلہن سجی ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہوتی ہیں تو ذرا سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں وہ دلہن بنی تھی روپ بھی چڑھا ہوا تھا جو آئے آ کے بلائیں لے آج تو میری تھی بڑی سونی لگن گئی وہ ممانی آئی پھپھو آئی خالہ آئی تائی آئی چاچی آئی تب یہ والے رنگ تو نہیں تب پیار تھا ایک دوسرے میں بڑا زیادہ پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ جو آئے نا بلائیں لیکن وہ دلہن بڑی سیانی تھی وہ شیشے کے دھوکے میں نہیں آئی ہوئی تھی وہ آگے سے رو پڑی وہ سب نے کہا تو نہ رو ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے تجھے بڑا روپ بھی آیا تو کیوں رو رہی ہے وہ رو کے کہتی ہے تانوں تے سونی لگن ڈئی لیکن گل تو مکنی ہے جدے کہ چلیاں انہوں ہی سونی لگ جاؤ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। और मेरी बेटी हो, बेड़ा उसी का पार होना जिसने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को सोना लगा। ठीक है जी, सोने लगो, दाढ़ी शरीफ रखो। मेरी बेटी हो, अपने दुपट्टों की हिफाजत करो, अपनी चादरों की हिफाजत करो, कोशिश करो ऐसा लिबास ना पहनो। मैं हजरत, हम सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, अल्लाह की कसम है, हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, आंखें बंद करके गाड़ी नहीं चलती, ये हमारी मजबूरी है। मैं आपको बता नहीं सकता, अपनी बेटियों को देख के रोना आता है। वो यार यह भी दौर आना सी, अपनियां धीआं दियां पिन्नियां सी वेखनियां सन यार। और मेरी बेटी हो, अपनी हिफाजत करो यार, अपनी हिफाजत करो। अल्लाह की कसम है, रोना आता है इन बेटियों को देख देख के, ये क्या करने निकली हैं। एक बड़ा खूबसूरत नाम है हजरत सैयदना अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला। ये जो बुखारी शरीफ के रावी हैं, और रावियों में जा बजा हजरत सैयदना अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम मौजूद है। बल्कि बुखारी शरीफ की जो सबसे आखिरी हदीस है, उस हदीस के रावियों में भी हजरत अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम मौजूद है। जब हजरत सैयदना अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल हुआ, तो एक बुजुर्ग हैं हजरत हफ्स बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और फरमाते मैंने ख्वाब में देखा कि हजरत अबू ज़ुरअ पहले आसमान पे फरिश्तों को नमाज पढ़ा। तो मैं बड़ा हैरान, और मैंने ख्वाब ही में हजरत अबू ज़ुरअ से पूछा कि हजरत ये मकाम आपको किस अमल की वजह से मिला? तो हजरत अबू ज़ुरअ रहमतुल्लाहि तआला कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से नबी करीम अलैहिस्सलाम की 10 लाख हदीस लिखी, और जब भी मैं हदीस पाक लिखता लिखता यहाँ पहुँचता अनिन नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक, तो फिर मैं एक बार नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा करता था। ये सारी बरकतें दुरूद व सलाम की, क्योंकि तवज्जो नहीं होती है। इसलिए मेरी गुजारिश, जब पढ़ो पूरी तवज्जो से पढ़ो, सारी तारें, सारे स्विच, सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर दिया करो, एक की तार जो मदीने वाली है वो लगी रहने दिया करो। लेकिन क्योंकि होता ही है कि हम यहाँ भी अगर बैठे हैं तो हम बैठे बैठे हैं, जिस्म इधर है लेकिन ये इधर नहीं है, जिस्म इधर है लेकिन ये इधर नहीं है। तो उसका होता क्या है कि जो होना चाहिए था वो होता नहीं। इसलिए जब भी महफिल में आए, जब मस्जिद जाएं, सोचो वाला बटन बंद कर दिया। जब मस्जिद जाएं, सोचो वाला बटन बंद कर दिया। वो साथ ही चेक करें कि दिल साथ आया कि नहीं आया, क्योंकि अक्सर ये साथ नहीं आता, हम इसे रास्ते में कहीं छोड़ आते हैं। वो किताबों में लिखा ना कि वो नमाज असर थी तो खत्म हुई, तो बाद में मसला खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ मुक्तदी थे जिनका कहना था कि रकतें 3 पढ़ी गई, और कुछ का कहना था कि रकतें 4 पढ़ी गई। अब वो 3-4 दिन काफी देर चलता रहा था। हालांकि मसला ये है कि बात वो मानी जाएगी जो इमाम साहब फरमाएंगे, बात वो मानी जाएगी जो इमाम साहब फरमाएंगे। मुक्तदियों को उस बात को मानना पड़ेगा जो इमाम साहब कहेंगे। लेकिन जो मुक्तदी हों 2025 दे, फिर इमाम साहब की फरमान, जिनका काम ही ये है पीछे नमाज भी पढ़ जानी है, तो बाहर जाके बड़े बदनसीब नमाजी हैं हम। इसलिए हम नमाजी हैं लेकिन हमें रंग कोई नहीं। वजह क्या है? जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं बाहर जाके उसी की ओ भाई तू क्या जो छड़े है पीछे ऐसे इमाम दे पीछे ही रहो चुप करके। देखो वादा काटा है वे ते उन्हें जवाब देना, तू तो देना कोई नहीं। देखो वादा काटा है वे तो जवाब उन्हें देना, तू पीछे ही रह नहीं है। बाकी हमें भी बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम ये जो मनसब वाले हैं, हमारे लिए मसला है कि हम तो मजमे कसीर में आब ज़मज़म भी खड़े होके नहीं पी सकते। शरा कहती है बह के पी ले, क्योंकि लोगों को नहीं पता तू आबे ज़मज़म पींदे हैं, लोग कहना वेखो मौलवी खलो के पानी पीते हैं। तो हमें भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो हो जाए पीछे ऐसे, क्योंकि हम पीछे इमाम दे नहीं है, इसलिए फिर हमें रंग भी कोई नहीं है, उसी तरह के उसी तरह है। बल्कि वो जो हजरत बाहू ने कहा था ना, जाग बिना ना दुध जमदा बाहू, हमें कुड़ कड़ हो लाल, जिन्हें साढ़े नमाजी कोड़े ने आम बंदे नहीं अड़े कोड़े। वजह क्या है? इसलिए एक गल कि जदू मस्जिद जाना है सोचे बंद करके, तो दूजा पीछे ऐसे पीछे ही रहो, क्योंकि हजरत माशाल्लाह
شاہ صاحب تشریف فرمائیں، اور الحمدللہ علم دوست شخصیت ہے. میں اس دن رات کو بھی کتنا شاہ صاحب کے سینے میں درد ہے، میں ایک بات عرض کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے اے رہن دیو جنن کہو اپنا ایک ایک پتر تے ایک دھی دین واسطے دو. رات کو میں چارپائی پہ لیٹا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ سید کے سینے میں کتنا درد ہے دی. میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو پوچھو، کہنے نہیں رہن دیو انہوں کہو اپنا ایک ایک پتر تے ایک دھی دین واسطے دو. علم دوست شخصیت ہیں قبلہ شاہ جی. تو کیونکہ حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ یہ 3 اگست 1984 کو 41-42 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے. تو وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں. اس موضوع سے ہم آگے گئے کوئی نہیں. اس لیے اس موضوع کے نیچے بڑے موضوع دب گئے، وہ موضوع اسٹیجوں پہ آئی نہیں کوئی. اور ان موضوعوں میں ایک موضوع علم بھی. ٹھیک ہے جی. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی جناب میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، تو فرمایا عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ ہے. یہ نہیں کہا کہ جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت علی پہ، یا جیسے میری فضیلت اس عمر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے. فرمایا عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. لیکن دیکھ لیں ہم نے علم اور علماء کے ساتھ سلوک کیا کیا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ علم تے علماء نو کھلون ہی نہیں دیتا کوئی. اللہ حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ میں پیروں پہ تنقید کرنے لگا ہوں، میں اپنا درد رونے لگا ہوں. میں اپنا ایک اللہ، میں اگر کہوں تو میں خود پیر ہوں، میرے اپنے بڑے مرید ہیں، لیکن اللہ وہاں بھی دے دے. میں ویسے موجے ہیں حضرت، موجے ہیں تو مولوی کھلون ہی نہیں دینا کوئی شد سے. 8 سال 10 سال پڑھو، 12 سال پڑھو، پھر عالم بنو، اور پھر کمیٹیاں دے واس پہ جو، اور پھر کمیٹیاں جو دل کرے تڑے نہ کرو، جدو دل کرے رکھ لیں، جدو دل کرے کھڑ جا. پیر صاحب دی موج تو مولویاں نو کھلون کو نہیں دیتا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مولوی کو، ایک عالم کو عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. تو کیونکہ اسٹیجوں پہ حضرت 77 سال ہو گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور وہ بھی ادھورا موضوع، مکمل وہ بھی، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا، معیار ولایت بیان ہوا. آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا بھی. اللہ اکبر یا رب. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جتھے دین ہے، جتھے شرع شریعت ہے، جس سونے پیر نے داڑھی والی کہنا ہے، جس سونے پیر نے پاگل ہی کہنا ہے، اتھے مرید. جتھے حضرت جی اتھے لینا لگی ہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ موضوع بیان کی. الذین آمنوا وکانوا. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا. کیونکہ یہ اگلی آیت بیان ہی نہیں ہوئی، پھر حضرت جی وہ ولی بن گئے کہ توبہ توبہ. جنہیں حضرت جی ننگے تے، جنہیں حضرت جی گالاں کڈن والے تے، جنہیں حضرت جی بے نماز تے، جنہیں شرع شریعت تو دور، وہ سارے یہ. چلو آج میں سیالکوٹ سے اتنا دور نہیں بیٹھا، یہ سیالکوٹ کے پاس بڑا بڑا پڑ گیا. یہ سیالکوٹ سے باہر نکلے نا کینٹ کی جانب جائے تو وہاں ایک جگہ 12 پتھر جگہ کا نام ہے، وہاں عیسائیوں کا وہ ہے بھی. تو حضرت اتوار والے دن اتنے عیسائی نہیں ہوتے جتنے یہ دم کروانے گئے ہوتے. کیا رونا روئیں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ولی کی پہلی شرط کیا ہے کہ ولی ایمان والا ہوگا، ولی محمدی ہوگا، ولی محمدی ہوگا. کوئی سکھ ولی ہو سکتا، کوئی عیسائی ولی ہو سکتا، ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ اتوار والے دن اتنے وہ نہیں ہوتے جتنے پتر ہاتھ جوڑ کے جائے مر جائیو، ماروں جی بھی جانا ہے اس منوز کو دم کروا کے بھی، دم تو ہے نہیں، وہ مر پھر بھی جانا ہے، نہیں کہ تھی کو جیندہ رہنا. مر جائیو
لیکن پتر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا او دے بوئے جائیو مر جائیے یا رسول اللہ زندہ باد. بڑے پتر دکھ کی بات ہے جو آپ کے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہا، آپ اسے دم کروانے جا رہے ہیں. مر جائیو، مر ویسے بھی جانا ہے، لیکن کدی کسی اینجدے دے بوئے جائیو، کدی کسی ہندو، کدی کسی سکھ، کدی کسی عیسائی، کدی کسی قادیانی دے بوئے جانا نہیں. دیکھو میں ہے مسئلہ تے پتر دروشی پڑھو تے مدینہ پاک اپنی عرضی بھیج دے ادھر. امتی جو کرے فریاد حال دار میں، وہ ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ پتر اے مرزا کو پہلا تو نہیں آیا، مرزے دے کہیں ابو پہلے ہو کے ٹر گئے تھے، بس یہ سب کی طرف سے آ گئے. ٹھیک ہے جی، امنا ہے کوئی بھی. یہ پتر مرزا کو پہلا تو نہیں آیا، ایدا دادا بھی سی، ایدا پردادا بھی آیا سی پہلے، وہ بھی مار کے کھپ کے رو کے ٹر گئے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا. یہ پہلا نہیں میرے بچے، کوئی ہے اس کو پہلے آئے، ابن تیمیہ آیا، عبد الوہاب نجدی آیا، کوئی آئے نہ لینا لا کوئی نہیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. یہ پتر یہ نعرہ آج کا تو نہیں لگ رہا، یہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عمر فاروق کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عثمان غنی کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ مولا مشکل کشا کا بھی نعرہ ہے. یہ پتر آج نہیں، یہ بڑی دیر کا ہے. اس لیے بڑی احتیاط. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا. اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں حاضر اور جایا کرو حضرت. لوگ روز لبنے ہیں. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس بندہ آیا آ کے کہتا ہے حکیم جی وہ جڑے کتاباں جو پڑھے نے وہ نہیں لبدے. فرمایا جڑے ہے نہیں انہاں دی قدر کر لے، انقریب بھی نہیں لبدے، انقریب بھی لبنے ہیں. تے باقی وہی نے جڑے کتاباں جو پڑھے نے، بس تو اینک کو پیڑی لا رہے، تو اینک ہی کوئی پیڑی لا جدے جو لفظ ہی کالا ہے سارا کچھ، اپنی اینک چینج کرائے وہی نے جڑے کتاباں جو دے. بس اپنی اپنی نظر ہے، اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہے، وہی نے انہوں اور کیڑے نے. تو حضرت مطلب آؤ بابو کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دا نام سکھ لو ہے نا. پھر وہ کی کہتے ہیں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. جب حکیم صاحب تھے نا وہمیں جی یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے، انہیں در سیالکوٹی سیر تے باما رکھ روندے نے سیالکوٹ یتیم ہو گیا، ہے ہی نہیں کوئی. نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے، پیر توئی شاہ صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، حکیم صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، حافظ عالم صاحب، ضیاء اللہ قادری صاحب. غلام میں دکھا یتیم ہے میرا سیالکوٹ ہے. پامیں روحانی معاملے نے تے پامیں علمی معاملے ہے نے، شہزادے کہیں بیٹھے ہیں، لیکن پتر اتھے پہنچ دیا دے زمانے لگن گے نا. باولاک شاہ صاحب نے سونا شہزادہ ہے، فرق شاہ صاحب نے سونے شہزادے، لیکن اتھے جانے زمانے لگن گے. اس لیے لوگ ڈھونڈو گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب. بابو سکھوں کو جانا کنو اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام. امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا معمول تھا حضرت بشر حافی کی بارگاہ. وہ جو حاسدین تھے نا انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے وقت کے امام ہیں، آپ کو کیا لوڑ بابے کے پاس جانا. فرمایا بابے بغیر گال بن دی، بابے بغیر گال بن دی. انہوں نے کہا حضور کیویں نہیں بن دی. فرمایا سنو پھر اعتراض کرنے والوں، میں شرع کا بڑا جانتا ہوں، میں شرع کا بڑا جاننے والا ہوں. بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شرع ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. جی اللہ یا رسول اللہ
تم بابے بغیر گل بندی جاگ بنا نہ دل جندے ہمیں کڑ کڑو ملا. عرض کی حضور کیا چیز تھی جو آپ کو بشر حافی کی بارگاہ پہ لے گئی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا تھا, 2 بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. اب کہتے ہیں میں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں, کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ, تو ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا, تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے نا تو سین میں لے آتے اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. فرمایا تو اس میں مسئلہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیوے کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی, تان سیدھی نہیں آتی, گرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو ہم بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کڑیو تسی کی مسئلہ پوچھتی ہے, مسئلہ مکمل ابھی پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. انہوں نے کہا بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیے میں بھی تیل ختم, جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں, چاند کی روشنی بھی زمین پہ آ رہی ہوتی نہیں, تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو 7 گھر ہیں نا انہوں نے جو اپنا دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر اور پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں, کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لی نہیں, تو اس لیے کہیں جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنتا ہے چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. فرماتے میں رو پڑا, اور جب میں نے اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کیا تو میں نے پوچھا پتر جواب آج دیاں گا, پہلے یہ دسو کدیاں تیاں کدے کروں آئیں؟ تو کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. فرمایا یہ چیز احمد بن حنبل کو بشر حافی کی بارگاہ میں لے گئی. اللہ امام صاحب کا اپنا تقوی پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں. سینہ امام حسین پاک میں اس دین کا پیار تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سارا کنبہ ہی لے کے چلے گئے, جنہیں مہنگے سن سارے ہی لے گئے, جنہیں بھی اس وقت مہنگے ترین سن سارے ہی لے. آپ کے خیال میں کیا علی اصغر سستے تھے؟ کیا علی اکبر سستے تھے؟ سارے ہی لے گئے, کوئی نہیں چھٹے. یہ دین اتنا عظیم الشان جس کو بچانے کے لیے امام حسین جننے بھی مہنگے سن سارے ہی لے, اور بتایا کہ یہ دین سستا, یہ دین اتنا عام ہے, لیکن گلاں سن لو بٹکاں سن لو باقی چلن نو تیار نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے, نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے. کسی تے فوجی بہن بلایا ہونا ہے, یہ تے کیمرہ مین بلایا, اسی تے عورتاں تے مرداں جو پارٹیشن ہی کوئی نہیں کی, تے دین کہندا میں انہاں دی جگہ آندا کوئی نہیں بلاندا. یہ عید الاضحیٰ بھی گزر گئی, اسی طرح محرم بھی گزر گئی. کوئی کھیر پکا لے گا, کوئی چول ونڈ لے گا, بس گل ختم. لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر شیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کامے او بچے دے کے دین بچان سخی حسین دا کرو. اللہ راضی رہے. باقی پتر جب آنے لگا بڑا پانی پانی ہو گیا. میں اکثر کہتا ہوں میں انکاری سب کچھ ہوا, باقی گل پھر ہوئے جو انہوں نے مرضی ہوں تے ہو کچھ بھی سکتا, ہو کچھ بھی سکتا. یہ میدان کربلا میں علم عمر تصرف کے لحاظ سے سب سے کم تھے امام علی اصغر.
کتابیں ان کے لیے بھی کہتی ہیں کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا، یہ کسی نہ کسی کی گود میں ہی رہے. کیوں؟ کیونکہ اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے ایڑی رگڑن پانی نہ نکلا. کیونکہ زور بکھانا نہیں، زور بکھانا نانے دی امت میں یہ دسنا ہے کہ رب دی رضا تے راضی کبھی تک میں زور بکھانا. باقی تو میاں صاحب نے کہا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی واجے سے ٹر گئے تے دین دنی دے دائیں. لیکن دین آج غریب ہو گیا. دین کی طرف آؤ حضرت صاحب، دین کو اپنا جسم دو، دین کو اپنا چہرہ دو. دیکھو نا حضرت شاہ جی نے پگ بننی ہے، شاہ جی نے ساڈا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. تے جویں تانوں گرمی لگدی سانوں بھی لگدی ہے. یہ تو سر میں کافی ایشو بھی ہیں، ایئر فال ہے جگہ جگہ، کیونکہ سارا دن اسی طرح گزرتا ہے، پسینہ آتا ہے. ڈاکٹر والا کہنے نے نہ پایا کرو، دل ہی نہیں بڑھتا. میری ایک دن بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ سر مجھے بھی لگتی ہے. کہنے کہ بابا پھر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ ابو تیری دعا ویکھنا وا نا کہ انہوں نے پسند ہے پھر نہیں لگتی ہے. سب آؤ اور میں اسپیشل جن جوان بیٹھے اترو کنی دیر عورتوں لی تیار ہونا چاہیے، کنی دیر عورتوں لی تیار ہونا چاہیے، کنی دیر عورتوں لی اپنے چہرے سجانے جے، کنی دیر عورتوں سچ سچ کے دسنا جے. تیرے میرے مرن تو بعد ایسے بی بی نے فون کر کے مولوی صاحب نے پوچھنا ہے ادھر فرستے نے اینے تیرے لئی کچھ دن بھی اندر نہیں بیٹھنا. روز میں نے فون آتے میں کہنا واہ بندیا ایس بے وفا نال وفا کردا رہے ہیں، اور انہوں نے وفا ہی نہیں کیتی تو آیا بھی نہیں تے تیرے لیے ہوندے ہوندے سے. ایس بی بی نال وفا کیتی ہے، اس لیے رسی بڑا ہے نا لوکاں لئی تیار ہو لیا. انہاں ہونا واسطے تیار ہوئی. اس دن سونی داڑھی رکھ کے سر تے سونی پگ بن تے دروش پڑھ کے مدینہ پاک روحانی چٹھی روحانی عرضی، اور بس یہی عرض کرنا ہے سونے ہو ساری عمر لوکاں لی تیار ہوئے ہیں، آج آپ لی تیار ہوئے ہیں. نگاہ کرم فرماؤ سونا لگڑ رہے ہو آئے انہوں نے سونا پڑھتے نہیں آلہ حضرت کا کلام. ہم آئے یہاں تمہارے دیے اٹھے بھی وہاں تمہارے آئے ہونا لئی ہو رہا تھے کی مقصد آڑنا آئے ہونا واسطے ہے جو ہونا لئی آئے ہو تو پھر ہونا دے ہو. کرو اپنی بیویاں نال پیار، لیکن ایک حد تک یا اندہ پیار تے نہ کرو تے اللہ بھی ناراض تے اللہ دے رسول بھی ناراض. کرو پیار اور ایک اتھے لکھیا کہ حضرت انہاں نال پیار انہاں نوں ناراض کر کے ہی ہونا ہے. حضرت وہ دین غریب ہو دین، لیکن حضرت صاحب سونا دین کی کیا جڑا آٹا میرے امام نے کھانا ہے نہیں کھانا وہ میں بھی کھانا ہاں. اب امام صاحب بھی نہیں کھائیں گے، گھر والے بھی نہیں کھائیں گے، فقیر بھی نہیں کھائے گا، تو ان آٹے دا کرنا کی ہے. وہ لکھیا ہے کہ کاردیا نے آٹا دریائے دجلہ سٹ چڑھیا. امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں تھا. پوچھا آٹا کتنے گیا؟ عرض کی تھی امام صاحب تسی بھی نہیں کھانا اسی بھی نہیں کھانا. فقیر آیا انہوں دسیا، وہ کہندے آٹا میرے امام پاک نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا. تو پھر یہی آٹا دجلہ سٹ چڑھیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا؟ اب تک تو وہ آٹا دریائے دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی دجلہ کی مچھلیاں بھی نہیں کھائے گا. یہ ہے معیار ولایت، یہ ہے معیار ولایت. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا، جڑا ولی ہوئے گا اللہ کھلو ٹڑن. اور جو جتنا زیادہ متقی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنا دیکھنا کیا کہہ رہا ہے، انا اکرمکم عند اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ. لیکن کیونکہ پتر وہ ادھا ہی بیان ہویا تے اس موضوع چلے علم تے اونجی اب بھی گیا، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں.
میں بھی دیکھ رہا ہوں مدارس ویران ہو گئے، علماء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ ناب سے چھپا ہے نا۔ آگے اندر بھی حضرت سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت اتنے علمی نام ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بیان ہی نہیں موضوع ہوا یہ والا کہ علم اور علماء کی شان کیا ہے۔ علم اور علماء کی ایسی شخصیات موجود ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، حالانکہ سوکھا کام نہیں بخاری شریف زبانی یاد کرنا، بخاری زبانی یاد ہے۔ ایسی شخصیات موجود ہے، ریاض الصالحین وہ 40 سال ہو گیا پڑھا تھا، زبانی یاد ہے۔ ایسی شخصیات ہے، کئی درسی کتب زبانی یاد ہے۔ میں تقریر کے لیے گیا تو میں حضرت کی زیارت کے لیے چلا گیا، تو تقریر پہ ظاہر ہے میں لیٹ پہنچا، تو وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ پوچھتے ہیں مجھے حضرت وہ آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ میں نے دسیا میں حضرت کے پاس بیٹھا، اچھا سانو نہیں پتا، شہر والے ہی نہیں جانتے کتنا بڑا علمی نام ہو، کیونکہ یہ موضوع الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے پیچھے چپ ہے۔ حالانکہ حضور نبی علیہ السلام اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر۔ اور پھر کیا فرمایا وعلی بابھا، اور میرا علی دا دروازہ ہے۔ لیکن علم یہ موضوع، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مدارس کا کیا حال ہے، کس طرح چل رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آئے کام کر رہے ہیں، بھی کام کر رہے ہیں، جڑا کرنے والا کام ہے وہ کرنا۔ اس لیے چلو اس دن شاہ صاحب نے فرمایا تھا، وہ شاہ صاحب کا درد اس کا کچھ حصہ ابھی بھی میرے سینے میں موجود ہے۔ چلو آج میں کہہ دیتا ہوں، بس اب ہاتھ جوڑ کے بھی ایک پتھر ایک تیتے دیو نہ یا حالا حضرت ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی، ساڑی جان بکریاں نال ہی چھوٹ گئی، جے کتے پتر مانگ لیا ہوندہ تو کی کرنا دیجئے، ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی، پیسے بھی ہونا دے، توفیق بھی ہونا دے، یا بکرا ذبح کرو، گوشت بھی آپ پہ کھاؤ، کلیجی بھی آپ پہ کھاؤ، کل بھی تاڑے کام آئے گی، کیا مال کا کرم کی ہوگا؟ فرمایا جنہیں اتھے وال نہیں ہوتے تاڑے گناہ بخش دیاں گے۔ ساڑی جان بکریاں نال تے جے پتر کتے آرڈر بچیاں دا آ جاتا تے پھر اس لئی سستا سودا سستا جی، ایک پتر تے ایک دی، باقی تے حضرت جی مندہ تے آئی ہے۔ یہ لکھا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا، پوچھا ملک الموت کیویں آن ہویا؟ زیارت کرنی کہ کوئی اور بھی مقصد ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سی، ہوتے ہو گئی، ایک اور مقصد ہے۔ فرمایا وہ کی اے اللہ پاک نے آپ دی روح مبارکہ نو قبض کرنے بھی بھیجیا، فرمایا جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ عرض کرو، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں، کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم ساڑھے خلیل نے، فرمایا جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرو، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا، جناب ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف دیتا نہیں، فرمایا جا کے پھر میرے خلیل کو میری طرف سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا، دوست کو انکار ہے نہیں کرتا۔ باقی حضرت ہے رب خلیل دیاں گلاں نے، باقی اسی تے انکار ہی کیتا، جداڑی لی آکھیا انکار، نماز لی آکھیا انکار، قرآن لی آکھیا، محبوب دی غلامی لی آکھیا ہے، تہجد لی آکھیا ہے انکار، کیا سب تو بہتا ساڑا ذکر کرنا ہے انکار، پر میں ساڑے سوڑے تے درود پڑھنا ہے انکار،
فرمایا میرے محبوب دی اہل بیت نال مودت رکھنی ہے، انکار۔ میرے محبوب دے صحابہ کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے، انکار۔ مسائل نال چنگا سلوک کرنا ہے، انکار۔ لال کھانا ہے، انکار۔ اسی تے انکار ہی اسی تے۔ لیکن یہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا نام ہے، فاتح ایران ہے، اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتی، اور حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا لیاؤ جے کسی کو آئندہ ماموں ہے، جرنیل سے آبی ہیں، جرنیل سے آبی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور احد کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تھا اے اللہ آج تو بعد میرا ساتھ جو تیرے کلو منگے انہوں دے چھڑی۔ مستجاب الدعوات سے آتی تھی، ہر دعا قبول ہوتی تھی ان کی، اکھاں جانتی ہیں۔ انہوں نے کی کیتا، مکہ شریف آ گئے، حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے، جید صاحب ویکھ دے کی نے او حضرت سعد جڑے اپنی تلوار نہ کافراں دیاں دھونا اڑاندے سن، اج جنی دیر کو انگل نہ پڑے ٹر بھی سکدے۔ ہن سارے نے عرض کی تھی سعد پہلی گل تے ہے جڑی جگہ بیٹھے ہو یہی مقبول ہے، تے دوجی گل ہے تسی جگہ دے محتاج بھی نہیں، جتھے دعا کرو تہاڈی قبول ہونی، تے اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ فرمان لگے مینوں میں دسو مینوں انہاں کنے کیتا؟ سارے نے کہا جی اللہ پاک۔ فرمایا جو انہاں کر کے راضی ہے تے سعد بھی انہاں رہ کے راضی۔ جے سونا میرے ترسی کتنے مزے لائے نے بندگی دے۔ میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا نا حضرت لاہور، تو ماشاءاللہ حضرات بیٹھے ہیں، جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے نا تو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ خط بڑا اچھا ہو۔ ویسے تو ہو جاتا ہے حضرت، وہ انیاں گردانہ لکھنیاں پہنیاں نے وہ آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ درس نظامی میں لکھنے کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے ذرا زیادہ شوق تھا، تو میں ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف سے وابستگی تھی، اور عاشق تھے حضور غوث پاک، جویں حضرت علاقے دا نام ہے جام کے چیمہ، جگہ دا نام کچھ اور سی لیکن حضرت غوث پاک نہ عشق سی، انہوں نے جگہ دا نام بدل کے کوچہ غوثیہ رکھ چھڑیا۔ کتابوں میں نام کچھ اور تھا، بولنے میں نام کچھ، تقریباً سارے کوچہ غوثیہ کہتے تھے، وہ کاغذوں میں نام کچھ اور تھا اس کا۔ عاشق سے غوث پاک 11ویں شریف معمول تھا، اور وڈی 11ویں تے پھر پوری شان و شوکت نہ مناندے سی۔ وڈی 11ویں شریف پریس وچ ہی نا اسی آپ کے مشیناں چوکو کے نہ سیٹ کیتیاں۔ اس وقت مجھے 1.5 سال ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ان 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں۔ اتنا راضی برضا بندہ، اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا۔ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود، کبھی نکاح کے دعا کرائیں، بابا جی پڑھاتے تھے، کبھی نکاح دعا کرائیں، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، کبھی نکاح دعا کرائیں، عبدالستار سعیدی زیدہ مجدوہ تھے، کبھی نکاح دعا کرائیں۔ ایسا راضی برضا میں نے سنا ہی نہیں کبھی ان کی زبان سے کہ میرے کار اولاد نہیں ہے۔ حضرت صاحب گلے شکوے کرن لی تے نہیں آئے، کسی تے سمجھے اور یہ آئی گلے شکوے، حالا گرمی ہے، میرے منہ سے بھی 2 بار نکل گیا گرمی ہے لمحہ پہ، تو پتہ گرمی کیا گڑی ٹر جانی ہے بھی دیا رہنی ہے، چپ کر مالک دے رنگ دے مزے لائے، بہارو خزاں کم نگاہوں کے وہم اچھے برے سب زمانے نکل علاج میرے کو بھی 2 باری گیا منہ چوں، اللہ میں معافی دے۔ مجھے لکھا ہے، یہ کتاب ہے فوائد الفواد، وہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہوئی، منہ سے نکل گیا ایک گڑے ٹائم دی بارش، فرشتیاں نے لکھ لیا اور لکھا کھبے نے، کیونکہ اعتراض کیتا گیا، وصال ہو گیا، کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی، مرید نے پوچھا حضرت کی بنی؟ اللہ نے کی عطا فرمایا، فرمایا عطا نو چھڈو، سارے کو رالول کے کو کرو کہ بس پھنس گیا کہ معاملے چ، یا وہ کی ہویا؟ کیا ایک دن بیٹھا تھا، بارش شروع ہوگی، بس منہ سے اتنے نکل گیا ہے کیڑے ویلے دی بارش، اور میں روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ بارش دا صحیح ویلا اس لیے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے
کیونکہ اگلے کرن لئی شکوے کرن لئی ایک آدھے لئی دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لی زبان تعریف لی کدے لئی ایسے پتر بڑی احتیاط کریا کرو نکلا جو میرے کو بھی دو باری گیا بہت احتیاط مالک دی مرضی نہ لے پائی مالک دی وہ تک حضوری تے آ نہیں گئی ہے مالک دی مرضی وہ 1.5 سال بعد پتہ بھی کیسے چلا بڑی 11ویں شریف حضرت ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب تشریف لائے تھے لاہور دوست کی دعوت پہ وہ بھی 11ویں شریف کا حصہ بنے 1.5 سال بعد پتہ چلا دعا بتایا تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے دعا کرنی تھی جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو آپ کے دوست تھے نا وہ بولے کہنے لگے جی وہ قادری صاحب کہ گھر اولاد نہیں تو اولاد کے لیے دعا 1.5 سال بعد پتہ چلے وہ بھی کسے دے منہ اب وہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے بھی اٹھائے سب نے لیکن قادری صاحب نے چکے نہیں وہ قبلہ پیر صاحب دعا فرما رہے تھے دوران دعا ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑ گئی تو انہوں نے ہاتھی کوئی نہیں چکے تھے تو پیر صاحب کو اچھا نہیں لگا کہ تیری اولاد لی دعا کرنے تو ہاتھی نہیں چکے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے کہ دعا کے بعد وہ ملے بغیر ان کے دوست بھی چلے گئے سارے چلے گئے میرے تو ظاہر قادری صاحب استاد تھے ایک لحاظ میں نے سلام لیا میں چلا گیا اگلے دن میں آیا عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا میں آیا حضرت نے کو سبق دیا وہ میں مشق کر رہا تھا موڈ اچھا تھا میں نے کہا حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا تو کہنے کیا ہوا میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہوتا میں نے کہا حضور وہ کیسے فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھا دے رہا میں جب کبھی کتابیں کھولتا ہوں اور خود کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے یار ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم کس طرح کی زندگی گزار اولئک کل انعام اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جانور نے اولئک کل انعام کھادا پیتا سوتے اٹھے پھر کھادا پھر پیتا پھر سوتے پھر اٹھے بس یہی زندگی ہے زندگی کیا ہے ہماری جانے والا اس لیے حضرت مائی صاحبہ کا ختم پاک ہے سیدہ پاک کی اولاد ہے مجھے تو بس یہی خوشبو آ رہی ہے اللہ کی طرف محبت اگر میں اسی پاک گھرانے کو دیکھوں میرے مولا مرتضیٰ ساری عمر فقر و فاقے میں کٹی ہے اور یہ نہیں کہ مجبور تھے خود یہ راستہ اختیار کیا تھا کدی حضرت علی نے بھی نبی علیہ السلام کو وظیفہ نہیں پوچھا مال کو سارے نہ عطا فرمایا کوئی ساڑھے علی نگاہ کرم کر کوئی کنے کنے دن سید پاک دے کر روٹی سی پکا کنے دن سید پاک دے کر روٹی اور یہ نہیں کہ جب خلیفہ بن گئے تو چلو جی اب تب بھی یہی انداز ہے کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں ذوالفقار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی علی کلو ہے تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس نہ کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا راضی برہزار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آئیں پہلے سیدہ رقیہ آئیں دیکھو تو صحیح حضرت حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں بدر کیا ہے سیدہ رقیہ بیمار آئے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا حضرت اشارہ فرماندے سیدہ رقیہ اٹھ کے بیٹھ جاتی کہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے جوے تو رہا اسے کیسے امتحان دیتے تھے حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں تھی بیمار اور اتنی بیمار ہے کہ عثمان غنی کو کہا عثمان تو رقیہ کا ٹھہر حضور بدر لڑنے چلے گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی فاتح ہو کے واپس آنڈے نے لیکن کی ہے ادھر حضور آ رہے ہیں ادھر حضرت عثمان غنی جناب رقیہ نو دفنا کے باہر آ پھر ام کلثوم عطا فرمائی
دو شہزادیاں عثمان غنی پاک کے نکاح میں آئیں، لیکن ایک پتر ہویا جنہاں نام سی عبداللہ، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی کنیت بھی تھی ابو عبداللہ، لیکن وہ بھی 6 سال دی عمر چ انتقال کر گئی۔ اولاد ہوئی، سیدہ رقیہ چ بھی اولاد پھر نہیں ہوئی، اور سیدہ ام کلثوم چ بھی اولاد۔ کیسے راضی والدان ہو، کیسے شانہ والے کو رسی۔ تسی چلو چنگے ہوئے تے سادات بیٹھے میں اپنی اولئک کالانعام جانور، پھر فرمایا بل ہم اضل، انہاں نال بھی پڑے تسی انہاں نال بھی۔ اس لئی سادات دا ویڑا ہے اتنے اللہ دی طرف آؤ۔ میں جدو اس کار وال روح کیتا ہے مینوں ایہی خوشبو آئی ہے، اللہ دی طرف آؤ، اللہ دی طرف آؤ، حضور دی غلامی دی طرف آؤ اور دین دی طرف آؤ۔ میں آگے اندر بیٹھا تھا تو میں کہ ایسا چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی پڑھن گئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی، میرے محبوب نے غلام دستگیر شاہ صاحب، میرے بڑے پیار والے بیلی، ہاں جی چلو بیلی بھی میں واپس لے لیں، اجمل شاہ صاحب دے شہزادے نے کراچی پڑھن، وہ چھوٹا ساڈا شہزادہ بیٹھا ہے، ماں انگلینڈ ہے، پیو انگلینڈ ہے، پتر کلا کراچی پڑھن گئے۔ تانوں شاہ جی نے ایویں نہیں کیا، پہلے اپنے دتے نے دیر کیا تھا، چھوٹی گل ہے درسا۔ میرے اتنے سکول گئے ہوندے نے دل کچھ ہوندا، بار بار پوچھنا آ گئے نے گھر آ گئے، قربان جائیے سدا دی قربانی تو کتنے بچے پڑھن بھیجے کیا عالم بنن تے نانے دے دین دی خدمت کرنا۔ سودا حضرت جی سستا جی، سودا سستا جی، کر لو سودا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔